بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ بھول کر کھا پی لینے سے یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ تینوں کام کیے لیکن یاد نہیں تھا کہ میں روزہ دار ہوں تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ منہ بھر کے کہہ کرنے سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر جان بوجھ کر نہیں کی، خود کہہ آ گئی، چاہے جتنی ہی بڑی ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، چاہے حلق کے اندر اس کی تازگی محسوس ہو یا حلق کے اندر سرما اس کی سیاہی جو ہے نا وہ تھوک کے ساتھ باہر آئے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پچنا لگوانے سے خون نکل آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پچنا لگوایا، خون نکل آیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ احتلام ہو گیا تو اس سے؟ احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مکھی، دھواں، مٹی، غبار اور آٹا چھانتے وقت کوئی ذرہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، ان 4-5 چیزوں سے چونکہ انسان خود نہیں کر رہا، یہ خود بخود اندر داخل ہو رہی ہیں چیزیں، گرد و غبار ہے یا چکی میں آٹا پیس رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوا چلی ہے، ذرات مٹی کے حلق سے نیچے چلے گئے ہیں، خود نہیں نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کلی کی پانی پھینک دیا لیکن تری تھوک کے ساتھ حلق کے اندر چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جب پانی پھینک دیا ہے تو حلق کے اندر تری لازم جاتی ہے تھوک کے ساتھ، تو اس سے روزہ نہیں جاتا ہے۔ پانی کان میں چلا جائے تو اس سے روزہ؟ کان میں پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چوری کرنے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت سخت گناہ ہیں، بالکل نہیں کرنے چاہیے، روزے کا نور بھی چلا جاتا ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ چاہیے کہ آدمی توبہ استغفار کرے اور پکی توبہ کرے تو پھر نور بھی واپس آ جاتا ہے۔ تل سے چھوٹا ٹنکا جو دانت میں پھنسا ہوا ہو وہ منہ میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، غذا کا وہ ذرہ، وہ حصہ جو ایک چنے سے تھوڑا ہو لیکن منہ کے اندر ہی تھا، حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ خون تھوک سے کم تھا، حلق سے نیچے اتر گیا، مزہ محسوس نہ ہوا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر حلق نے تھوک میں خون کا ذائقہ محسوس نہیں کیا اور خون تھوک سے کم ہے، تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں گیا۔ اگر حلق نے خون کا ذائقہ محسوس کر لیا تو چاہے خون تھوک سے کم ہی تھا، روزہ ٹوٹ گیا۔ بوسہ لیا، انزال نہ ہوا، عورت کو چھوا، انزال نہ ہوا، اکٹھے لیٹ گئے، انزال نہ ہوا، بیوی کو تکتا رہا، علاوہ کسی اور جگہ مثلا ٹانگوں میں جمع کیا، انزال نہ ہوا تو کیا ان میں سے کسی صورت؟ ہاں، جب تک انزال نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر شرمگاہ میں مباشرت کرنے لگا ہے، انزال ہوا یا نہ ہوا، فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ میں اگر جمع کر رہا ہے ٹانگوں میں یا کسی اور طرح سے تو روزہ نہیں جائے گا جب تک کہ انزال نہیں ہوگا، اور اگر انزال ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایسی حالت میں سونے سے پرہیز کریں۔ اگر سو گئے ہیں، بغل گیر بھی ہو گئے ہیں، بوسو کنار بھی کر رہی ہیں، روزہ نہیں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرف مائل ہو جائیں کہ روزہ بھی ٹوٹ جائے اور ان پر کفارہ بھی لاگو ہو جائے، لہٰذا پرہیز اچھا ہے۔ ہاں، اگر اپنے آپ پر قابو ڈال سکتا ہے تو پھر بغل گیر ہونے سے، بوسو کنار سے روزہ نہیں جاتا ہے، اکٹھے سونے سے بھی روزہ نہیں جاتا ہے۔